المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سیدہ فردوس فاطمہ نسبی بنت سید ولایت حسین کے لیے حاضرین کے تمام مرحومین کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ صلوات محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نہایت اختصار سے قرآن کریم نے کچھ اصول پیش کیے ہیں اہل ایمان کے لیے کہ ان اصولوں پہ عمل کرنا سب پہ لازم و واجب ہے، اور یہ اصول ایک دور کے لیے نہیں ہیں، قوم کے لیے نہیں ہیں، بلکہ تمام اقوام عالم کے لیے ہیں، تمام ادوار کے لیے۔ کچھ اصول ہوتے ہیں کہ جو خاص ادوار کے لیے ہوتے ہیں، کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں جو خاص قوموں کے لیے ہوتے ہیں، کچھ ایسے اصول ہیں جو سب کے لیے ہیں، یہاں تک کہ خود واجبات کی بھی اقسام ہیں، اور کچھ ایسی واجبات ہیں کہ جو کئی افراد پہ مشتمل ہوتی ہیں، جیسے نماز جمعہ اگر 7 افراد نہ ہوں، 5 افراد یا 7 افراد نہ ہوں تو نماز جمعہ برقرار نہیں ہو سکتی، اور شرائط ہیں۔ اسی طرح سے اور بہت سی واجبات ہیں، تو عددی ہیں، کچھ فوری ہیں، تعینی ہیں، تعینی ہیں، بہت تفصیل ہے۔ کچھ ایسے اللہ نے اصول دیے ہیں جو ہر قوم ہر فرد کے لیے ہیں، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، اور ان اصولوں میں سے ایک اصول اللہ نے جو تمام انبیاء پہ ان کی قوموں پہ واجب قرار دیا، لازم قرار دیا، وہ ہے والدین کا احترام۔ انبیاء علیہ السلام پہ بھی والدین کا احترام لازم و واجب ہے۔ عزیزان گرامی، جو خود معصوم ہیں، جو پیشوا ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، ان ائمہ علیہ السلام پہ بھی والدین کا احترام لازم ہے، جبکہ ان کے والدین پہ بھی ان کی اطاعت واجب ہے۔ جناب امیر کے والد و والدہ پہ بھی ان کی اطاعت واجب و لازم ہے، وہ ان کے بھی امام ہیں، لیکن ان پہ بھی وہ احترام لازم ہے۔ جب جناب سرور کائنات جناب آمنہ حضرت آمنہ صلی اللہ علیہ والدہ گرامی سرور کائنات کی والدہ گرامی جب آپ قبر مطہر پہ تشریف لے گئے جو مکے اور مدینے کے راستے میں، تو صحابہ کا ایک اعتراض تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو صبر کرنا چاہیے، آپ نبی ہیں، لیکن آپ رو رہے ہیں اپنی والدہ کی قبر پہ، آپ قبر سے اپنے آپ کو مس کر رہے ہیں۔ کہا تمہیں اندازہ نہیں یہ بی بی کون ہے؟ اللہ نے ان کا انتخاب کیا میری ماں بننے کے لیے، یہ میری ماں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ عزیزان گرامی، یہ رشتے ایسے ہیں کہ کسی شاعر نے اپنے انداز سے کہا کہ ماں بھی جہاں میں رحمت پروردگار ہے، ماں بھی جہاں میں رحمت پروردگار ہے،
اولاد کے چمن میں انوکھی بہار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے دلوں میں محبتیں ڈالی ہیں، وہ کہتا ہے کہ کوئی میرے سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا مخلوق سے۔ اس نے محبتیں عطا کی ہیں۔ جب اس نے رشتے بتائے تو اس نے کہا میری محبت کا اگر مظہر دیکھنا ہے تو ماں کو دیکھ لو۔ ماں کے دل میں جتنی میں نے محبت ڈالی ہے کسی کے دل میں نہیں، کہ اولاد کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتی۔ اب یہ جو آیت میں نے انتخاب کی، اللہ فیصلہ سنا رہا ہے بنی اسرائیل کو، لیکن تمام اقوام عالم کے لیے، تمام قوموں کے لیے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ قضاء و قدر، قضاء یہاں پہ مراد ہے حتمی فیصلے کو، قضاء حتمی کہتے ہیں کہ جس موت کو ٹالا نہ جا سکتا ہو۔ اللہ فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے میرے حبیب آپ کے رب کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی سوائے اللہ کے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف اس کی عبادت کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اس کے فوراً بعد جو اللہ نے جملہ پیش کیا کہ اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اللہ کی عبادت کے فوراً بعد اللہ نے والدین کے ساتھ نیکی۔ اب یہ عربی کا احسان ہے جسے کہا جاتا ہے حسن سلوک۔ اس کو اردو میں احسان نہیں کہہ سکتے کیونکہ اردو کا احسان فوقیت کی علامت ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں، یعنی اسے اولویت ہوتی ہے، اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے جو احسان کرتا ہے، اور انسان والدین پہ احسان کر نہیں سکتا۔ جب سوال کیا کسی نے کہا یا رسول اللہ 20 سال سے ماں بیمار ہے، میں خدمت کر رہا ہوں، چل پھر نہیں سکتی، دانت سارے ٹوٹ چکے ہیں، میں کھانا چبا کے منہ میں ڈالتا ہوں، ہاتھ اس کے زیادہ ہلتے نہیں ہیں، میں لباس بدلاتا ہوں، بہت بوڑھی ہے میری ماں، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، 20 سال سے خدمت کر رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں اس کو، کہ نہیں تم حق ادا نہیں کر سکے۔ یا رسول اللہ کتنا حق ادا ہوا؟ کہا کہ وہ جو اس نے 9 مہینے شکم میں رکھا تھا نا، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ کہاں صرف 9 مہینے، 1 سال بھی نہیں ہوتا، اور 20 سال سے میں خدمت کر رہا ہوں، اور میں تو صرف شکم میں تھا، جو وہ کھا رہی تھی مجھے مل رہا تھا، میں تو خود چبا کے منہ میں ڈالتا ہوں، وہ چل پھر نہیں سکتی، وجود بڑا ہے ماں کا، میں تو شکم میں بہت چھوٹا سا بچہ تھا، 9 مہینے کا میں نے کیسے بدلہ نہیں دیا 20 سال کی خدمت میں؟ کہا کیونکہ تمہاری نیتوں میں فرق ہے، تمہاری نیتوں میں فرق ہے۔ کہا یا رسول اللہ نیتوں میں کیسے فرق ہے؟ کہا وہ تیری حیات ذہن میں رکھتی تھی، تو موت ذہن میں رکھتا ہے۔ تو جب خدمت کرتا ہے تو سوچتا ہے یہ مر جائے گی خدمت کر لوں، وہ یہ کہتی تھی پروردگارہ میری زندگی بھی اسے لگا دے، یہ جی لے۔ کہ نیتوں میں فرق ہے، جب انسان زندگی ذہن میں رکھ کے خدمت کرے تو کچھ اور اجر ہے، اور جب موت ذہن میں رکھ کے خدمت کرے تو اور اجر ہے۔ نیتوں کا فرق ہے۔ تو عزیزان گرامی بہت سے نکات ہیں، بہت ایک یعنی کہے کہ چاہنے والے رسول خدا کے صحابی تشریف لائے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت گنہگار ہوں، بہت گنہگار، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اب سارے صحابہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں کی توبہ کروانے آئے ہیں، پیغمبر میرے لیے دعا کر دیں۔ تو رسول خدا نے کہا ماں باپ زندہ ہیں؟ تمہارے ماں باپ زندہ؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تم طولانی سجدوں سے اور نماز سے کوشش کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ جیسے ہی وہ گئے تو فوراً سارے صحابہ یا رسول اللہ وہ آپ سے دعا کروانے آیا ہے کہ گناہ معاف کرا دیجئے، اس کے لیے دعا کر دیجئے گناہ معاف ہو جائے، آپ پوچھ رہے ہیں کہ تیرے ماں باپ زندہ؟ اس کے ماں باپ جتنے بھی عظیم ہو آپ سے تو زیادہ باعظمت نہیں۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ تو اس کے ماں باپ باعظمت نہیں ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں میں نے پوچھا۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ دعا کرتے کافی نہیں؟ کہ اگر اس کے والدین زندہ ہوتے نا تو میں صرف یہ کہتا جا کے ماں باپ کی خدمت کر، والدین کی خدمت تیرے سارے گناہوں کا کفارہ۔ کہ اگر ایک بھی زندہ ہوتا تو کہتا جا کے خدمت کرتا رہے۔ کہ اب نہیں ہے تو میں ہی دعا کروں گا اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے۔ عزیزان گرامی کئی مرتبہ انسان جب والدین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے اسے خود احساس نہیں ہوتا، گناہ دھل رہے ہوتے ہیں۔ گناہوں کا سب سے بڑا کفارہ
تو کہا والدین کی خدمت. کہا یا رسول اللہ اگر والدین نہ ہو تو کہا پھر ایک ہی چارہ ہے, مجھ پہ میری آل پہ صلوات پڑھتے رہو. پھر ایک ہی چارہ ہے, مجھ پہ میری آل پہ صلوات پڑھتے رہو, درود بھیجتے رہو. سب سے بڑا جو گناہوں کا کفارہ وہ درود ہے. تو عزیزان گرامی, والدین کی خدمت. البتہ یہ سوال کیا کسی نے کہ اگر والدین مؤمن ہوں یا کیسے بھی ہوں, تو کہا نہیں, کافر بھی ہوں تو خدمت کرو. ایک نیا بیچارہ شیعہ ہوا تھا, چھٹے امام کے پاس آیا, کہا مولا میری والدہ سے میرے کبھی تعلقات اچھے نہیں رہے, وہ بھی ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں, مارتی پیٹی تھی بچپنے میں, اور اب میں بھی کبھی گستاخی ہی کرتا ہوں, کبھی ماں سے اچھا میرا سلوک نہیں رہا. باپ کا انتقال ہو چکا ہے, ماں ہی ہے میری. اچھا میری ماں آپ کی ماننے والی نہیں, میں آپ کا ماننے والا بن گیا ہوں, اب میں شیعہ ہو گیا ہوں, تو اب والدہ کو چھوڑ دوں؟ مولا نے کہا نہیں, والدہ کی خدمت کرو. کہا نہیں اس کا میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں. مولا نے کہا نہیں تم پہ لازم ہے. کہا لیکن میں آپ کا ماننے والا ہوں, وہ آپ کی منکر ہے. مولا نے کہا اسی لیے تو تجھے بتا رہا ہوں, تو ہمارا ماننے والا ہے نا, تو تم پہ لازم ہے. کہا مولا میں آپ کو امام مانتا ہوں, حجت خدا مانتا ہوں, منصوص من اللہ مانتا ہوں, وہ آپ کی منکر ہے. مولا نے کہا تم ہمیں مانتے ہو؟ کہا ہاں. کہا پھر میں تم پہ واجب و لازم قرار دیتا ہوں, ماں کی خدمت کرو. اب دل میں اس کے بعد سمجھ نہیں آئی, لیکن کیونکہ امام کو مانتا تھا گستاخی نہیں کی. کہا مولا نے کہہ دیا ماں کی خدمت کروں گا. خدمت کرنے لگا. 2-4 دن گزرے, ماں نے دیکھا بھی کوئی کام ہے اسے, رویے میں تبدیلی ہے, کیا بات ہے. ایک آدھ ہفتے بعد اس نے سوال کیا, کہ بیٹا کیا بات ہے, تمہارا رویہ بدلا سا ہے, بہت زیادہ خدمت کر رہے ہو, آنکھیں نہیں ملاتے, جیسے آنکھیں نکال کے مجھے پہلے دیکھتے تھے, غصے میں اونچی آواز سے بات کرتے تھے, سب بدل گیا. کیوں؟ کہا میرا کردار نہیں ہے, یہ میرے امام نے کہا. کہا ماں یہ میرا کردار نہیں ہے, میرے دل میں نہیں ہے آپ کا احترام, میرے امام نے واجب و لازم قرار دے دیا, اس لیے احترام کر رہا ہوں. کچھ دیر ماں سوچتے رہے. کہا بیٹا مجھے اس امام سے ملا جس نے تجھے بدل دیا, بیٹا مجھے اس امام سے ملا جس نے تجھے بدل دیا. کہا اماں وہ حجاب کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں, تو چادر لے لی تھی, ان کے بغیر وہ آپ سے ملیں گے نہیں. چادر لی, آئی, کہا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. مولا نے فوراً کھڑے ہو کے استقبال کیا, تشریف رکھیے. وہ قریب میں آ کے بیٹھی. کہا میں دیکھنا چاہتی تھی اس امام کو جس نے میرے بیٹے کو بدل دیا. جیسے گفتگو شروع ہوئی صرف اس نے چہرہ دیکھا امام کا. کہا میں آپ پہ ایمان لاتی. تو اب بیٹے نے سوال کیا, کہا اماں آپ ایمان کیوں لے آئیں, آپ تو انہیں جانتی نہیں. میں نے تو تحقیق کی, پھر میں شیعہ ہوا. کہا بیٹا میں نے دیکھ کے اندازہ لگا لیا یہ حق ہے. ان کا چہرہ, ان کا وجود, ان کا جو کلام ہے جس نے تجھے بدل دیا بیٹا, یہی حق ہے. عزیزان گرامی, اپنے کردار سے لوگوں کو دین کی, اسلام کی اور تشیع کی دعوت دیجیے. ہر آدمی پوچھے ارے وہ جو جس انجینئر کو میں نے اپنے گھر کا مکان کا کانٹریکٹ دیا تھا, وہ جو کانٹریکٹر تھا, وہ جو بلڈر تھا, وہ جو مزدور تھا, وہ شیعہ تھا, آئندہ بھی میں شیعہ ہی کو کام دوں گا. کردار اتنا بلند ہو کہ انسان, یہاں تک الفاظ ہیں کہ ماں باپ کو انسان سب سے پہلے دعا دیتا ہے جب کسی کا اچھا کردار دیکھتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اور اگر کسی کو دیکھے بھی یہ بے ادب ہے تو کہتے ہیں ماں باپ نے یہی سکھایا. یعنی ہے انسان خود بے ادب, اور بات جا رہی ہے والدین پہ. عجیب و غریب ہے نا کہ انسان کہتے ہیں بھی ماں باپ نے ہی سے ادب سکھایا. اب انہوں نے اچھا بھی سکھایا ہو تو انسان کی ماں, اور اگر انسان با ادب ہو چاہے ماں باپ اچھے نہ ہو, ہر آدمی کہے گا ماں باپ نے تربیت کیسی کی. عزیزان گرامی, ہمیشہ ماں باپ کے انسان کے حرف آتا ہے اچھائی برائی کا, اس لیے اپنے کردار کو اتنا بلند رکھیے. تو اب یہاں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سننا چاہیں. منازل الاخرہ شیخ عباس قمی کی کتاب ہے, وہاں سے یہ روایت پیش کر رہا ہوں. ایک جوان صاحب, جوان کہتے ہیں ہمارے یہاں جو 40 سے کم ہے, 40 کے بعد بوڑھا نہیں ہو جاتا لیکن پھر مڈل ایج ہو جاتا ہے, اور پھر یعنی وسطی, اور پھر 70 کے بعد بڑھاپا. پاکستان میں تو میں نے دیکھا کہ آپ 50-60 کے بعد اکثر لوگ اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے لگتے ہیں, ماننے لگتے ہیں, اور بوڑھوں والے کام کرنے لگتے ہیں. میرا دماغ کام نہیں کر رہا, مجھے کچھ یاد نہیں رہتا. چھٹے امام فرماتے ہیں جتنا ذہن پہ سوار کرو گے نا بڑھاپا, اتنا ہی سوار ہو جائے گا. تو بہرحال یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے, اپنے آپ کو کہنا نہیں چاہیے میرا دماغ کام نہیں کرتا, میرا تو حافظہ چلا گیا. امام کہتے ہیں انسان کا علم اور عقل معراج پہ ہوتی ہے بڑھاپے میں.
یہ کہہ کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں. یہ مفضل ابن عمر کی بہت مفصل ایک حدیث ہے، تفصیل کا وقت نہیں. تو جوان تھا، انتقال ہو رہا تھا، یعنی 40 سے کم. کہا یا رسول اللہ آپ کے اس صحابی کا انتقال ہو رہا ہے، وہ جوان ہے اور جان کنی کی حالت میں بہت سخت اذیت میں ہے، روح پرواز نہیں کر رہے، بہت تکلیف میں ہے. یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں گے؟ یہ سب مانتے ہیں کہ اگر پیغمبر آ جائیں، صحابہ مانتے تھے کہ اگر روح نہ نکل رہی ہو پیغمبر کے آنے سے موت کے وقت آسانی آ جاتی ہے. اور پیغمبر فرما گئے صرف میرے نہیں، میرے اور میری آل میں سے کسی کے بھی آنے سے روح میں نہیں ہے مجمع، روح کے نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے، روح کے نکلنے میں. تو پھر شکر کرو نا کہ ہمارے مرنے پہ مولا علی آئیں گے.